K2-18b یہ جو ایگزو پلانٹ ہے وہ خبروں میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کے سلسلے میں ایک کائناتی کامنٹ بھی تھا پہلے, کہ خیال یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے شاید ایک کوئی بائیو سگنیچر یا کوئی اس قسم کا مالیکیول کے امکانات نظر آئے ہیں کہ شاید وہاں پر زندگی ہو. لیکن اس سلسلے میں کافی پش بیک بھی ہوئی ہے اسٹرانومرز کے تحت. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ذرا سائنس کے سلسلے میں بات کریں کہ یہ جو پش بیک ہے وہ ایک اچھی چیز ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جو سائنس اتنی کامیاب ہے یا اتنی پاورفل ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے. تو اس کے سلسلے میں ذرا بات کرتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ میں اتنی دیر میں ذرا کھانا بھی بناتے چلے. تو یہ آج جو ہے چکن کباب ہیں, یہ گرلنگ کے لیے ذرا موسم یہاں پہ ذرا تھوڑا اب اتنا گرم ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ذرا وہ بن سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو ابھی اس میرینیٹ کے سلسلے میں ابھی بتاتا ہوں. لیکن ذرا K2-18b کے سلسلے میں بات کریں تو اگر آپ کو یاد ہو, یہ ایک ایگزو پلانٹ ہے جو ہم سے تقریباً 120 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے, اور اسٹرانومرز جو ہیں انہوں نے اس کے ایٹماسفیئر میں سے, یہ جو پلانٹ ہے سیارہ, اس کے ایٹماسفیئر میں سے جب اس کے ستارے کی روشنی گزری اس کو انہوں نے اینالائز کیا, اور خیال یہ تھا کہ وہاں پر شاید یہ ڈائی میتھائل سلفائڈ یا اس کو DMS کہتے ہیں, شاید وہ وہاں پر ڈیٹیکٹ ہوا ہو. اب تمام لوگ جو ہیں, ویسے یہاں پہ ذرا تھوڑی سیریسلی کی بات ہے کہ یہاں پہ یہ میرینیٹ کے سلسلے میں تو بہت سارے اسٹرانومرز جو اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں لیکن جو اس ریسرچ ٹیم کا حصہ نہیں تھے, انہوں نے ذرا اس کے اوپر شک کا اظہار کیا ہے کہ کیا واقعی یہ ڈیٹیکشن ہے, اور اگر یہ ڈیٹیکشن ہے تو کیا وہ واقعی ہمیں زندگی کے بارے میں بتاتی ہے یا نہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے سائنس میں جو کہ بہت ہی اہم ہے. کیوں؟ اب ہم سب جو ہیں انکلوڈنگ میں بھی, یہ جو اسٹرانومرز جو اس کے اوپر شک کا اظہار کر رہے ہیں وہ بھی, ہم سب کو شوق ہے کہ نہ صرف شوق ہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست چیز ہوگی اگر ہم زندگی ڈیٹیکٹ کر سکیں کہیں اور کائنات میں. بلکہ اگر انٹیلیجنٹ لائف ہو تو اور بھی بڑی بات ہے, لیکن زندگی جو ہے اس کا بھی کلیم جو ہے وہ بہت زبردست ہے, اور یہ زبردست چیز ہوگی اگر ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں. لیکن اگر اس قسم کا کوئی کلیم آتا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیں یہ چیک کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ واقعی ایک ڈیٹیکشن ہے یا نہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ کہیں کہ یار میں نے اتنا کام کیا, میں نے ٹیلیسکوپ کے اوپر پروپوزل لکھا, اس کے بعد وہاں سے آبزرویشنز کی اور اس کے اوپر پیپر چھپا, میری تھیوری ہے مان لیں آپ, میں نے تو اتنی محنت کی ہے, کیوں اتنا شک و شکاک کا کرتے ہیں, اس کو اسکیپٹسزم کہتے ہیں. لیکن سائنس اس طرح سے کام نہیں کرتی. سائنس میں یہ ایک لحاظ سے کنزرویٹو پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ نے پیپر بھی چھاپنا ہے تو وہ پہلے وہ چیز کہلاتی ہے پیئر ریویو. مطلب یہ ہے کہ دوسرے اسٹرانومرز جو آپ ہی کے فیلڈ میں ہیں لیکن آپ کے ٹیم کا حصہ نہیں, وہ پیپر کے چھپنے سے پہلے ذرا وہ پتہ کرتے ہیں کہ آتھرز نے کوئی چیز غلط تو نہیں کی, کیا آبزرویشن صحیح ہیں, کیا ان کی انٹرپریٹیشن صحیح ہے. یہ تمام پروسیس ہے, اور وہ پھر جرنل کے جو ایڈیٹر ہیں اور آتھرز کو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار یہ چیز شاید صحیح نہیں, اور یا یہ چیز صحیح ہے, کیا آپ نے ان آبزرویشنز کے بارے میں کچھ اور سوچا ہے. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. آتھرز جو ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز سے. اکثر جو ہوتا ہے وہ تھوڑی سی انوائنس ہوتی ہے کہ یار میں نے اچھی خاصی چیز کی تھی, آپ ایسی اعتراض کر رہے ہیں. لیکن کئی دفعہ یہ جو ویوز ہوتے ہیں, یہ جو سجیشنز آتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے کہ اور لوگ اس غلطی کو پکڑیں, یہ جو ریفری ہیں انہوں نے ہی یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر دی. تو جب ایک دفعہ یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے پیپر, تو پھر وہ چھپ جاتا ہے جرنل میں. تو یہ جو K2-18b کا پیپر ہے یہ بھی کچھ ہفتے پہلے چھپا تھا. اب پہلے تو صرف وہ جو کچھ 2-3 ریفری تھے انہوں نے دیکھا تھا پیپر, لیکن جب یہ چھپ گیا تو پھر وہ تمام ایسٹرونامیکل کمیونٹی کے لیے پبلک ہو گیا. اب تمام ایسٹرونامی کی کمیونٹی جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ کیا یہ رزلٹ صحیح ہیں یا نہیں. اور یہی چیز ہو رہی ہے. ویسے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو چکن کباب ہیں یہ سمپل ہیں,
اس میں خالی لیمو، کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی ہلدی، اور باقی جو ہے وہ پیاز، اور باقی اس کو آپ نے میرینیٹ کر دیا کچھ مہینوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے. مہینوں کے لیے کرے گے تو ذرا کام نہیں ہوگا. تو اور بس اب یہ جو ہے یہاں پہ ریڈ پیپر اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ذرا گرلنگ ہو کے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ K218B کی جو اسپیسیفک چیز ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں 3 قسم کی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر تھوڑا سا لوگوں کو اعتراض ہے. ایک تو اس میں یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈائی میتھائل سلفائڈ، یہ ایک مالیکیول جس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی ڈیٹیکشن ہے، وہ کیا بتاتا ہے. اب زمین کے اوپر ڈائی میتھائل سلفائڈ جو ہے وہ صرف زندگی پروڈیوس کرتی ہے، بلکہ سمندر میں یہ جو پلانکٹن ہوتا ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے ڈائی میتھائل سلفائڈ. تو یہ ڈائی میتھائل سلفائڈ K218B کے ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، بلکہ 10 گنا زیادہ زمین سے، اگر یہ واقعی صحیح بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈائی میتھائل سلفائڈ جو ہے وہ زمین کے اوپر تو صرف زندگی پروڈیوس کرتی ہے، لیکن وہ کومیٹس اور کچھ اور جگہوں کے اوپر ہوتا ہے جہاں پر وہ بغیر زندگی کے بھی موجود ہے. تو خالی ڈائی میتھائل سلفائڈ ایک مالیکیول جو ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ واقعی وہاں پر زندگی ہے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ڈیٹیکشن ہے یا نہیں. یہ جو سائنسدانوں نے یہ جو پیپر چھپا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 سگما ڈیٹیکشن ہے. مطلب یہ ہے کہ تقریباً 99% سے بھی زیادہ چانس ہے کہ وہ صحیح ہے، لیکن 0.3% چانس ہے کہ شاید وہ آبزرویشن جو ہے وہ فلوک ہو. اسٹرانومی میں یا فزکس میں 5 سگما رزلٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ 1 in a million چانس ہے کہ وہ واقعی ڈائی میتھائل سلفائڈ کی ڈیٹیکشن ہے. تو ابھی تک ہم وہاں پر نہیں پہنچے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بہت ہی آپ اپنے جو ٹیلیسکوپ ہے، یہ جو انسٹرومنٹس ہیں، اس کو آپ پش کر رہے ہیں اپنی لمٹس کے اوپر. تو آپ کو ماڈلنگ کرنی ہوتی ہے کہ کس قسم کے مالیکیولز جو ہیں وہ آپ کی آبزرویشنز کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو خالی ڈائی میتھائل سلفائڈ، خیال یہ ہے کہ شاید وہ کسی اور آبزرویشن سے استعمال ہو، یہ ڈائی میتھائل سلفائڈ نہیں بلکہ کچھ اور مالیکیولز ہوں. دوسری چیز یہ کہ اگر زندگی وہاں پر موجود ہے تو خالی ایک مالیکیول جو ہے وہ کافی نہیں، بلکہ اور مالیکیولز بھی ہوں گے جو اس زندگی کے اثر دے سکیں گے. خالی ڈائی میتھائل سلفائڈ نہیں بلکہ اور مالیکیولز کس قسم کی زندگی پروڈیوس کریں گے. تو وہ اسٹرانومرز کہتے ہیں کہ کانٹیکسٹ بہت ضروری چیز ہے، یعنی کہ وہاں پر کس قسم کے انوائرمنٹ ہے جس میں کس قسم کی زندگی ہو سکتی ہے اور اس میں کس قسم کے مختلف مالیکیولز وہ ہوں. تو خالی ایک مالیکیول نہیں بلکہ سویٹ آف مالیکیول جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ تھوڑی ڈیبیٹ ہے کہ ڈائی میتھائل سلفائڈ جو ہے وہ خالی پانی کے اوشن سے، کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ خیال یہ ہے کہ وہاں پر K218B کے اوپر پانی کا سمندر ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کا سمندر نہیں بلکہ میگما اوشن ہے، لاوا کا. اب وہ بھی ڈائی میتھائل سلفائڈ پروڈیوس کر سکتا ہے. تو یہ ڈیبیٹ اس کو جو ہے پتہ کرنا ہوگا کہ اگر وہاں پر واقعی پانی کا اوشن ہے اور زندگی ہے تو خالی ڈائی میتھائل سلفائڈ نہیں بلکہ کچھ اور مالیکیولز بھی وہاں پر ہوں گے. اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے کہ پھر آپ کی ریپیسیبلٹی، ایک دفعہ تو وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا لیکن آپ کو دوبارہ سے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. تو ان تمام چیزوں کے بعد، اور اس میں شاید کچھ اور سال لگیں گے کیونکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو دوبارہ سے آبزرویشنز کرنی ہے، ان کی انالیسس کرنی ہے، اس کو چھپنا ہے، اس کے بعد ہم کچھ کہہ سکیں گے کہ یہ صحیح ہے. یہ جو اسکیپٹسزم ہے، یہ جو شک اٹھانا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے سائنس کے لیے. کیونکہ اس میں یہ چیز نہیں کہ یار میں نے یہ بات کہی، میں بہت بڑی اتھارٹی ہوں. اس میں چاہے اسٹیون ہاکنگ بھی ہوں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. آپ کا جو رزلٹ ہے اس کے اوپر شک اٹھانا وہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور جتنا آپ شک اٹھائیں گے، اگر آپ صحیح ہو جائیں کہ وہ غلط آبزرویشن ہے تو آپ کی وہ ایک کامیابی ہوگی. تو سائنس کا جو یہ سسٹم ہے اسکیپٹسزم کا، اور یہ جو ٹیسٹنگ کا سسٹم ہے، وہ اس کی وجہ سے سائنس جو ہے وہ اتنی پاورفل ہے. کیونکہ جو لوگ سائنسدان ہیں جتنا وہ چاہتے ہوں کہ واقعی وہاں پر زندگی ہو، اتنا ہی وہ اس کے اوپر شبہ کرتے ہیں اگر سائنس اچھی طرح سے چل رہی ہو. اور اس وجہ سے سائنس جو ہے وہ پاورفل اور ایک بہت ہی کامیاب میتھڈ ہے. تو K219B
وہاں پر کیا زندگی ہے یا نہیں پتہ نہیں. کیا یہ ڈائی میتھائل سلفائڈ جو ہے اس کی ایکچوئل ڈیٹیکشن ہے یا نہیں پتہ نہیں. اس کو ابھی کنفرم کرنا پڑے گا. اور اتنی دیر میں چکن کباب جو ہیں وہ کھانے بہت ضروری ہیں. چلیں پھر اگلی دفعہ اس کے سلسلے میں ذرا بات کرتے ہیں.